اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ چھٹے روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان جو تزکیہ نفس، محاسبہ باطن اور قرب الہی کا مہینہ ہے، آج کی اس دعا میں بندے کو 3 بنیادی حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت خدا کا عشرہ ہے۔ دعا بتاتی ہے کہ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کون سے امور سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، خذلان سے پناہ، یعنی اپنے گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ عذاب سے نجات، یعنی عذاب الہی سے پناہ چاہنا۔ اسباب غضب سے دوری، گناہ کے ارتکاب کے مقدمات سے بھی بچنا۔ اور آخر میں معرفت کی بلند ترین منزل کو بیان کیا، یا منتہر راغبین، اے توجہ اور رغبت کرنے والوں کی انتہا۔ یہ دعا دراصل تقوی، خوف خدا اور امید و رحمت کا حسین امتزاج ہے۔ دعا تکمیل تقوی کے نصاب کو بیان کر رہی ہے۔ پہلا حصہ، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، اے اللہ، اے میرے معبود، آج کے دن مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اپنی نافرمانی کے درپے ہونے کی وجہ سے، کہ میں نافرمانی کروں اور اس کے بدلے میں تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دے، جب خدا بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ گناہوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اور جب وہ مسلسل گناہ کرنے لگتا ہے، وعظ و نصیحت کو رد کر دیتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے،
اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی خذلان کا معنی ہے، رسوائی کا معنی یہی ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دینا۔ قرآن مجید میں اسی چیز کو بیان کیا گیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ خود گمراہی میں چلا گیا، اللہ نے اپنی توفیق کو سلب کر لیا۔ جب اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کا کوئی ہادی نہیں ہوگا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ گمراہی میں کن کو چھوڑتا ہے؟ فرمایا وہ گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو، جو اس کا حکم نہیں مانتے۔ گمراہی خود اس کی اپنی وجہ سے ہے، اگر وہ مطیع و فرما بردار ہوتا تو اسے گمراہ نہ کرتا۔ کلا بل رأن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے اعمال سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، دلوں کو زنگ لگ گیا۔ رین کا معنی دلوں پر زنگ کا لگ جانا، اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر حق و باطل، گناہ اور ثواب کے کاموں میں بھی وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہے تو زنگ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ البلاغ القرآن۔ عبداللہ ابن سنان کی صحیح روایت کا خلاصہ، روایت لمبی ہے، اس کو مختصر، اس کا میں نے خلاصہ کر کے اس کو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ پیغمبر خاتم گھر سے باہر چلے گئے، ایک مقام پہ کھڑے ہوئے، رات تھی، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے مناجات کر رہے تھے۔ میں نے سنا تو جملے کیا تھے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا تو مجھے چشم زدن کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ باقی تین جملے بھی اسلامی اخلاق کے اندر آیت اللہ محسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رونے لگی، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے اس جملے کو سن کے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم، میرے بھائی یونس کو اللہ کی ذات نے ایک لمحے کے لیے ان کے حوالے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ نفس کا خطرہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا جو اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو گیا وہ رسوا ہوا، اور
جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، فرمایا اس کی پکڑ کے نزدیک ہو گیا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، خدا کی تدبیر سے تو بس خسارہ اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ قرآن نے بڑی متوازن اور بندوں کو حوصلہ دینے والا فرمان ارشاد ہوتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی وهو العذاب العلیم، اے رسول میرے بندوں کو کہہ دو، عبادی میرے بندوں کو بتا دو، انی انا میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عذابی میرا عذاب هو العذاب العلیم، دردناک عذاب ہے۔ ان دونوں جملوں میں غور کریں۔ پہلا جملہ کس قدر محبت اور شفقت ہے، کس قدر شیرین ہے یہ خطاب، اور اس میں لہجہ اور آواز میں کتنی نرمی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، یہ نہیں کہا انسانوں کو بتا دو، فرمایا میرے بندوں کو بتا دو۔ یہ کس قدر امید افزا ہے جملہ، میں نہایت درگزر کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم میرے دروازے پہ جھک جاؤ، میری طرف رجوع کرو۔ یہ الفاظ سرمایہ امید اور رجا ہیں گناہ گاروں کے لیے۔ میں درگزر کرنے والا ہوں تمہارے گناہوں سے، اور اس کے بعد خبر دی یاد رکھو میرے عذاب کو بھی نہیں بھولنا، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ عذاب کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگ خوف اور امید کے درمیان رہیں، ورنہ نا امیدی میں اگر لوگ رہے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی خدا کی رحمت سے دوری بھی گناہ، خدا کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی بہت بڑا گناہ۔ ایک معتبر روایت میں ہے قیامت کے دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی سوائے تین آنکھوں کے۔ نمبر ایک، جو آنکھ حرام کی طرف نہ اٹھی ہو، دوسرا جو آنکھ اطاعت پروردگار میں راتوں کو بیدار رہی ہو، نمبر تین جو آنکھ رات کو خوف خدا میں روئی ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 483۔ ایک اور روایت
جو بہار الانوار میں ہے، حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل العیون باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی الحسین، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین پر روئی ہو، وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آخر وقت علی ابن ابی طالب کو ایک شیشی دی، فرمایا یا علی اس میں میرے وہ آنسو ہیں جو میں نے رات کی تاریکی میں خوف خدا سے یہ آنسو بہائے ہیں اور ان کو جمع کیا ہے، یا علی اس شیشی کو قبر میں میرے ساتھ رکھنا۔ یہ احساس قبر کا خاتون جنت کو ہم خود دیکھیں کہ کیا ہمیں بھی یہ احساس ہے یا ہم کبھی متوجہ ہوئے ہیں کہ جب قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ دوسرا عنوان گناہ کے مواقع سے حفاظت کرنا۔ گناہ اچانک سرزد نہیں ہوتا بلکہ مواقع اور ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ لتعرض معصیت، یہ بڑا گہرا جملہ ہے، صرف گناہ نہیں، گناہ کے مواقع، گناہ کے مقدمات سے بھی بچنا ہے، یعنی حرام سے بچنا تو ہے لیکن حکم کیا ہے؟ مقدمات حرام سے بھی بچو۔ ارشاد ہوتا ہے لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا، فرمایا زنا کے قریب تک نہ جاؤ، یعنی وہ امور کہ جو زنا کے قریب کرتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرو۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس مسموم الفقی، نگاہ یعنی وہ جو لذت کی نگاہ یا حرام کی طرف جو نگاہ ہوتی ہے، فرمایا نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس سے خوف خدا کی وجہ سے جس نے اسے ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا کرے گا، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ جب ایک انسان حرام کام سے بچ جاتا ہے تو اسے روحانی سکون ملتا ہے اس حرام سے بچنے کا۔ اور ایک اور روایت ہے، فرمایا آپ جا رہے ہیں، آگے سے غیر محرم سامنے آ جاتی ہے، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، حکم خدا کے تحت، وہ آگے آیت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، کسی کام کی وجہ سے، ضروری کام کی وجہ سے آپ کا محرم گھر سے باہر آیا، آپ نے حکم خدا کی اطاعت کی تھی، اللہ کی فرما برداری کی تھی، اب آپ کے حرم کو بچانا خدا کا کام ہے، خدا لوگوں کی نگاہیں نیچے کر دے گا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اپنی عزتوں کو بچاؤ غیروں کی عزت کی حفاظت کر کے، اگر غیر کی عزت کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عزت کو بچائے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ نگاہیں نیچے ہوں، یعنی مرد جہاں بھی جا رہے ہوں نگاہیں ان کی نیچے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں۔ اسلام نے برائی کو روکنے کے لیے اور اس سے پھیلنے والی امور کے لیے جو احتیاط برتی ہے، مرد بھی اور عورت بھی دونوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ البلاغ القرآن میں اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں، بتایا گیا ہے کہ چونکہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر آپ کسی غیر محرم کی طرف دیکھیں گے تو یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ اسلام نے اس قدر احتیاط برتی ہے، گھر کے اندر ایک جگہ پر ایک خاتون اٹھ کے جاتی ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ فوراً وہاں نہ بیٹھیں، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھیں۔ تیسرا عنوان، وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِیَاطِ نَکَمَتِک، پروردگارا مجھے اپنے غضب کا تازیانہ نہ مار، عذاب کا تازیانہ۔ دعائے کمیل میں کل یا پرسوں گزر چکا ہے کہ پروردگارا تیرا غضب نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتا۔ سابقہ امتوں پر جو عذاب الہی نازل ہوا، اگر آپ ان جگہوں کو دیکھیں، ان صحراؤں کو دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہ زمین کوئلہ بنی ہوئی ہے۔ اور میں کیسے برداشت کروں گا تیرے غضب کو؟ میں کمزور، ناتوان، اور تیرا غضب تو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین۔ وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ، چوتھا عنوان، مجھے ان کاموں سے دور رکھ جو تیرے غضب کا موجب بنتے ہیں۔ ارتکاب کرنا تو اپنے مقام پہ، ان سے دور رکھ۔ غضب الہی کے اسباب، قرآن نے کہا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم غضب خدا کا سبب، تمام گناہان کبیرہ غضب خدا کا سبب۔ صحیفہ سجادیہ میں سید الساجدین بار بار اس جملے کو دہراتے ہیں، پروردگارا مجھے ان کاموں سے دور رکھ جو تیرے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ظلم، تکبر، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی من باب المثال۔ پانچواں عنوان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو آتش جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی وہ فقط جنت میں داخل ہونا
نہیں کامیابی، عذاب سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا. ٹھیک ہے، اگرچہ لازم ملزوم ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ یقیناً جنت میں جائے گا. اور آخری جملہ جو عشق الہی کا مقام ہے، انسان دنیا میں بہت کچھ چاہتا ہے، آخر کار اس کی چاہت کا مرکز منتہا اللہ کی ذات ہونی چاہیے، رجوع الی اللہ ہونا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی الجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. یہ معرفت کا اعلیٰ مقام ہے. میں تیری عبادت نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں نہ جنت کے طمع میں کرتا ہوں. میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے، اہل پایا ہے، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. خلاصہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تین امور پہ عمل ہو، موبائل، سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 2، نگاہوں کی حفاظت کریں. نمبر 3، زبان کی حفاظت کریں، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچائیں. نمبر 4، ہر رات محاسبہ نفس کریں. نمبر 5، روزانہ کم از کم 10 منٹ تلاوت قرآن کریں ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. اور چھٹا، 100 مرتبہ استغفار کریں. اور اگر ممکن ہو تو کچھ وقت نکال کر خلوت اور تنہائی میں بیٹھ جائیں، جہاں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو. اپنے رب سے باتیں کریں، راز و نیاز کریں، اپنے مالک کو اپنی کمزوریاں بتائیں اور مالک سے مدد چاہیں. میرا مالک، یہ میری کمزوری، یہ میری کمزوری، یہ میری کمزوری. خدا سے جدا ہونا سب سے بڑی سزا ہے، اس کے ساتھ متصل ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. گناہ کے اسباب سے دور رہنا ہی اصل تقوی ہے. خوف اور امید لازم و ملزوم ہے. اللہ ہی ہر چاہت کی منزل ہے. یہ سب کچھ، جو کچھ ہم کریں گے نیکی کے کام، یہ اس وقت ہوں گے جب اللہ کی توفیق ہوگی، مدد ہوگی، رحمت ہوگی اور عنایت ہوگی. آخر میں ایک دعا کر لیں. پروردگارا، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا،